والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ مبارک قریب آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں عام طور پر مسجد کے ذمہ دار حضرات اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ تراویح کے لیے امام کا انتخاب کیا جائے۔ اس سلسلے میں شریعت کے جو آداب اور شریعت کی جو تعلیم ہے وہ خاص طور پر مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، متولی صاحبان ہیں، ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ تراویح کے لیے کیسے حفاظ کا انتخاب کیا جائے اور تراویح پڑھانے کا حق کس کو ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ماں باپ محنت کرتے ہیں اور ان کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی چیز ہے، لیکن حافظ ہونے کے بعد ماں باپ کی جو ذمہ داری حافظ اولاد کے لیے ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ماں باپ ہونے کے ناطے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور اس کوتاہی کے سلسلے میں بعض مرتبہ بیچارہ وہ حافظ قرآن سے تو دور ہوتا ہے، مسجد سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہمارے محلے کی مسجد میں تراویح پڑھائے۔ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے، عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو تراویح کے لیے موقع ملے۔ ان ماں باپ کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی، اپنے حافظ قرآن بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ مسجد کے ذمہ دار خود اس بات کو چاہے کہ بھئی ہماری مسجد میں فلاں حافظ صاحب تراویح پڑھائے، اس لیے کہ فلاں حافظ صاحب نیک بھی ہیں، نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی اچھی گزارتے ہیں۔ ماں باپ اس کی فکر تو کرتے نہیں اور یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مسجد میں تراویح کے لیے موقع مل جائے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ بعض مساجد میں تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے کہ تراویح کی ذمہ داری بھی امام صاحبان کے حوالے کرتے ہیں، اور واقعتاً یہ امام کا حق ہے۔ جس مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کا حق بھی سب سے پہلے انہی کا حق ہے۔ اگر ائمہ تراویح یہ چاہیں کہ ہم خود بھی سرکات پڑھائیں تو پھر کسی کو تراویح پڑھانے کا حق نہیں ہے، اور ذمہ داران مسجد کو اگر حق ہے کہ وہ امام کو چند رکعت دے دے، یہ امام کو مجبور کر دے کہ نہیں تراویح آپ نہیں پڑھائیں گے، ہم جن کا انتخاب کریں گے وہ تراویح پڑھائیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر امام مسجد خود تیار ہیں تو متولی صاحبان کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ تراویح کے لیے کسی اور کو طے کریں۔ مسئلہ یہ ہے، اس لیے سب سے پہلا حق مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحبان کا ہے۔ ہاں، امام صاحبان کی خدمت میں محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے جو حفاظ قرآن جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح پڑھائے، اگر ان ائمہ مساجد اپنے حوصلے کو بلند کرے اور اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائے، تربیت کرے اور تربیت کے طور پر ان کو موقع دے کہ چند رکعت ائمہ مساجد بھی پڑھائے، چند رکعت یہ بھی پڑھائے، تو یہ ان کا احسان ہے، ان کے دل میں ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ متولی حضرات مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو اتنی رکعت پڑھانی ہوگی یا آپ کو نہیں پڑھانا ہوگا، محلے کے بڑے بچے پڑھائیں گے، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ ان
کا حق ہے وہی پہلے مستحق ہے کہ وہ امامت کرائے اور تراویح پڑھائے. تو ہم تو اصل یہ ہے، لیکن درخواست ائمہ سے یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ بہت اچھا موقع ہے، آپ نے سال ہر سال پڑھائی ہے، یا آپ نہیں پڑھانا چاہتے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ نہیں پڑھانا چاہتے تو پھر مسجد کے جو متولی حضرات ہیں وہ انتظام کریں. تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں. بعض مرتبہ امام کو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے، امام کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے یا اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی ہی رکعت پڑھانی ہے، بقیہ کا انتظام ہم کریں گے. تو ہم کون ہیں جو انتظام کریں گے؟ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا حق بھی نہیں. جو حضرات تراویح پڑھاتے ہیں یا تراویح پڑھانے کا جب امام صاحب خود اجرت کر دے کہ بھائی ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، یا وہ کہتے کہ ہم اتنی ہی رکعت پڑھائیں گے، کوئی حرج نہیں، زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، وہ خود شوق ظاہر کر رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے دوسرے بچوں کی تربیت وہ بہت اچھی چیز ہے. ایسے موقع پر ذمہ داران مسجد کیسے حفاظ کا انتخاب کریں؟ بعض مرتبہ تو نادانی یہ ہوتی ہے میرا بچہ ہے، اب میرے بچے کی میں نے کوئی تربیت نہیں کی، سال بھر وہ فجر کی نماز کا یا پانچوں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے. میرا محلہ ہے، میرا بچہ حافظ ہے، وہ ضرور تراویح پڑھائے گا، کون متولی روکتا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. ہمیں اپنی اولاد کی حفاظ اور کرام کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ محلے کے ذمہ دار، محلے کے مصلیان خود شوق کرے کہ بھائی تراویح پڑھیں گے تو ان امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، ان حافظ صاحب کے پیچھے پڑھیں گے. ہم تو ان کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ بیچارے ایسی حرکت میں آ جائے، نہ لباس کا ٹھکانا ہے، نہ شریع داڑھی کا ٹھکانا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، اور خالی اس لیے ہم اس کو تھوپ دیں کہ وہ حافظ قرآن ہے. تو ایسا حافظ قرآن تراویح کے اندر بھی امامت کا لائق نہیں ہے. لہذا ذمہ داران مسجد کو چاہیے کہ وہ محلے میں ایسے بچوں کا انتخاب کرے جو بچے نیک صالح ہیں، جو بچے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو علانیہ گناہوں سے بچاتے ہیں. ایسے بچوں کا انتخاب کریں. میں تو صاف عرض کروں گا، میرا بیٹا ہے تو اس لیے کہ بھائی مولوی صاحب کا بیٹا ہے وہ حقدار نہیں ہے، متولی صاحب کا بیٹا ہے تو اس لیے کہ وہ متولی صاحب کا بیٹا ہے وہ حقدار نہیں ہے. بلکہ یہ بھی عرض کروں گا کوئی مسجد کا بہت بڑا محسن اور معاون ہے تو صرف اس نسبت پر کہ اس کا باپ مسجد کا معاون ہے، مسجد کو پیسہ دیتا ہے، مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ دیتا ہے، اس نسبت پر ان کے بیٹوں کا انتخاب کرے، یہ بھی صحیح نہیں. اہلیت دیکھنی چاہیے کہ کون آدمی تراویح کا امام بننے کی اہلیت رکھتا ہے. نہ مولوی کا بیٹا حقدار ہے، نہ متولی کا بیٹا حقدار ہے، نہ مسجد کے تعاون کرنے والوں کا بچہ حقدار ہے. جو آدمی تقویٰ رکھتا ہے، جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا، میرا بیٹا ہے اور اس چیز کا پابند نہیں، اور ایک عام مسلمان بھائی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کا بیٹا ہے، نیک صالح بھی ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اپنے آپ کو بری صحبتوں سے بھی بچاتا ہے، قرآن کریم کی صحت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا اگر متولی انتخاب کرے تو ایسے بچوں کا انتخاب کرے جو نماز صحیح طریقے سے پڑھا سکے. متولی حضرات سے ایک درخواست یہ بھی ہے، ماشاءاللہ ہماری بستی میں علماء بھی ہیں، ہماری بستی میں مفتیان کرام بھی ہیں. میں سارے متولی حضرات سے درخواست کروں گا کہ کم سے کم ایک مفتی صاحب کو بھی اگر وہ تراویح پڑھانا چاہے اور وہاں کے امام صاحب پڑھانا نہیں چاہتے ہیں یا بخوشی وہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہر مسجد میں ایسا انتظام ہو کہ تراویح میں ایک امام تراویح مفتی صاحبان ہو یا کم سے کم سننے والے مفتی صاحبان ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تراویح کے اندر حافظ قرآن نے تراویح میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا. اب عالم قرآن ہیں، مسائل سے واقف ہیں، مفتیان کرام یہ تو جانیں گے کہ بھئی اس نے فلاں آیت کے اندر فلاں گڑبڑی کی ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ 2 رکعت کو لوٹایا جائے.
حضرت مفتی گجرات سابق مفتی گجرات مفتی بسم اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں سنا کہ ان کے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں 20 رکعت کے بجائے کبھی 2 رکعت دہرائی جا رہی ہے، کبھی 4 رکعت دہرائی جا رہی ہے، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو امام صاحب سے بھی مقتدی سے تو ہونے والی ہے، وہی تراویح پڑھاتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسی غلطی ہوتی ہے جس غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم امام ہیں یا ہمارے پیچھے ہمارے مقتدی ہے وہ مسائل سے واقف تر علماء نہیں ہے یا مفتیان کرام نہیں ہے تو ہماری تراویح ضائع ہو۔ لہٰذا میں یہ بھی درخواست کروں گا ہر محلے کے مسجد کے ذمہ دار اس بات کا بھی لحاظ کرے کہ ہماری مسجد کے اندر تراویح پڑھنے والے تراویح پڑھانے والے اماموں میں یا کم سے کم مسجد میں تراویح پڑھنے والے ایک مفتی صاحب ہو جو مسائل سے واقف ہو تاکہ ہماری تراویح نہ صحیح۔ یہ معیار ہونا چاہیے تراویح میں ائمہ کے انتخاب میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں محلے میں بہت سارے حفاظ کرام اور امام جو ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں کہ دوسروں کو پڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اب 3 حافظ رکھ لیے، 4 حافظ رکھ لیے، اب کوئی زبردستی کرتا ہے ہمارے بچے کو بھی رکھو ہمارے بچے کو بھی رکھو، یہ زبردستی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماعی طور پر تراویح کے اس نظم کو جاری کرنا حفاظ کرام پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے چکانے کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہی تراویح کی نماز ہے اور ائمہ کی امامت ہے جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حفاظ قرآن کے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر شاید یہ سلسلہ نہ ہوتا تو بے شمار حفاظ قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھے ہوتے، قرآن کریم کو بھول گئے ہوتے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے مسجد میں اگر آسانی سے ایسا نظام بنتا ہے کہ تراویح کو 8 رکعت 12 رکعت پڑھانے کا موقع ملتا ہے، بہت اچھی چیز۔ کبھی ایک امام صاحب کو کبھی ایک حافظ صاحب کو ملا، کبھی دوسرے حافظ صاحب کو ملا، ہاں لیکن تقویٰ اور صحت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تقویٰ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، پھر خالی حافظ ہے اس کو موقع دے دیا جائے تو شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت یہ کہتا ہے قرآن کریم بھی تجوید سے پڑھنے والا ہو۔ ماشاءاللہ تجوید کا اتنا سارا ماحول ہے لیکن عام طور پر جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو اتنا غلط قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا غلط قرآن پڑھا جاتا ہے اور اتنا تیز قرآن پڑھا جاتا ہے کہ 5 منٹ کی وجہ سے ساری تراویح کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ذمہ داران مسجد نے ایسے اماموں کا انتخاب کیا جو غلط قرآن پڑھتے ہیں یا ایسے اماموں کا انتخاب کیا جو شرعی اعتبار سے اہم نہیں ہے تو ساری تراویح جو خراب ہوگی اس سب کا ذمہ متولیہ مسجد کے اوپر ہے۔ لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ائمہ حضرات معذرت کرتے تو ایسے اچھے حفاظ قرآن کا انتخاب کرے اور اس انتخاب میں نہ بچے بیٹے ہونے کی نسبت ہو، نہ متولی کی اولاد ہونے کی نسبت ہو، نہ ان کے رشتے دار ہونے کی نسبت ہو، نہ مسجد کا معاون اور مسجد کا تعاون کرنے والا۔ وہاں تو یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں، وہ نیک صالح ہیں کہ نہیں، 5 نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ مصیبت یہ ہے بعض مرتبہ ایسے حفاظ تراویح میں مصلی پر چڑھتے ہیں پورا سال نماز نہیں پڑھتے، عام طور پر فجر کی نماز غائب ہیں، مصلی پر ہیں، ارے بستر پر سو رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے ہفتے پہلے نماز کا اہتمام شروع کر دیا، نماز پڑھانی شروع کر دی، سال بھر داڑھی کو کٹواتے ہیں اور مہینہ آتا ہے کچھ داڑھی خشخشی رکھ دیے، ماشاءاللہ ہماری شرعی داڑھی ہے۔ قطعاً ایسے اماموں کو اس طریقے سے تراویح کے لیے بھی آگے بڑھانا یہ جائز نہیں۔ اگر اس طریقے سے نظام بنائیں گے انشاءاللہ یہ نظام ہمارے طلباء کی تربیت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے حفاظ کے صلاح و تقویٰ کا ذریعہ بنے گا۔ ان کے اندر یہ فکر ہوگی کہ ہمیں قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں تراویح پڑھانا ہے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ ماشاءاللہ بعض بہت پابند ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہے اس میں پابند ہے کہ تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوتی ہے اور بیچارے بعض ہماری نادانی کی وجہ سے یا نہ توجہ کرنے کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نمازی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خاص طور پر بڑے ادب کے ساتھ ذکر کرنی ہے، جن مسجدوں میں جو امام ہے، جو نمازوں کے لیے جو امام متعین ہے وہی امام اس نماز پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔
مثال کے طور پر ہماری مسجد میں ہمارے امام صاحب ہے، اب اس امام صاحب متعین ہے کہ بھئی یہ نماز ان کے دن میں ہے، اب چاہے وہ امام صاحب کے شیخ کیوں نہ آ جائے، امام صاحب کے والد بہت بڑے عالم وہ کیوں نہ آ جائے، امام صاحب کے استاد کیوں نہیں آ جائے، یا وقت کے بہت بڑے حافظ، وقت کے بہت بڑے قاری عالم مفتی محدث کیوں نہ آ جائے، امامت کا حق جو مسجد میں امام متعین ہے انہی کا ہے۔ کئی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں عام طور پر جمعہ کی نماز میں گڑبڑی ہوتی ہے، بعض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن علماء کو، جن قراء کو دعوت دے رہے ہیں وہ نماز پڑھا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ سے اجازت دی جاتی ہے، وہ بیچارے شرما شرمی بھی اجازت دے دے یا نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دے، اس اجازت کا اعتبار نہیں، اور دوسرے بڑے آدمی کے آنے پر متولی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ امام سے اجازت دے اور اس کو آگے بڑھائے، یہ تو امام کا حق ہے وہی نماز پڑھائے۔ لہٰذا ہونا کیا چاہیے، اگر مسجد میں کوئی نیک صالح عالم ربانی آ گئے ہیں، کوئی بہت بڑے قاری اور امامت کے اہل ہو گئے، اب تو مصیبت یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت کا اہل وہ قاری ہے، خالی قاری ہونا، خالی حافظ ہونا، خالی عالم ہونا یہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ امامت کے اہل کے لیے تو عالم ہونا چاہیے جو متقی ہو، قاری وہ ہونا چاہیے جو متقی ہو، خالی ڈھونڈی اچھی ہو، آواز اچھی ہو تو وہ شریعت کی حد تک وہ زیادہ اہل نہیں۔ شریعت میں تو معیار تقویٰ ہے، شریعت میں تو معیار علم فضل ہے، شریعت میں تو معیار قرآن کریم کو صحیح طریقے پر پڑھنا ہے۔ لہٰذا ہوتا ایسا ہے کہ ائمہ جمعہ سے اجازت مل جاتی ہے، بھائی فلاں قاری صاحب آئیں گے وہ نماز پڑھائیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی بڑے حضرات آئے ہوئے ہیں، امام صاحب خود چاہے کہ بھائی میں ان کو درخواست کروں تو وہ کر سکتے ہیں، یا یہ چاہے امام صاحب کو صرف اطلاع دے دے کہ فلاں صاحب آئے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو اجازت دے، وہ چاہے تو اجازت نہ دے، لیکن تمہارے اطلاع دینے سے ان پر دباؤ نہ پڑتا، تمہاری اطلاع دینے سے دباؤ پڑتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں مولانا صابر صاحب امام ہیں، میرے شاگرد ہیں، ہمارے امام ہیں، امام ہونے کے ناطے قابل احترام ہیں، ہمارے قاری عبداللہ صاحب ہیں، ہمارے امام ہیں، تو امام ہونے کے ناطے ہمارے قابل احترام ہیں۔ اب میں یہ سمجھوں کہ میں پوچھوں گا تو وہ شرما شرمی میں یا شاگرد ہونے کی وجہ سے یا اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے منع نہیں کریں گے، تو میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ میں ان کو اجازت دے کر شرمندہ کروں اور مجبور کروں۔ میں نے مولانا صابر صاحب سے کہا کہ آپ کو اتنا اختیار ہے کہ میں کہوں تو بھی آپ کا دل نہ چاہے تو منع کروں کی اجازت نہیں ہونا، یہ چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ یعنی اس طریقے میں اصلاح کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا قاری آ جائے، اصل امامت کا حق ہماری مساجد میں جو امام پہلے سے متعین ہے انہی کا ہے، ان کے علاوہ دوسرے کا حق نہیں۔ درخواست کر سکتے ہیں، اجازت اس طرح لے سکتے ہیں، شرما شرمی نہ ہو، شرم نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی آتے ہیں، علماء کرام کے سلسلے میں درخواست کی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں علماء آئے ہوئے ہیں، ان کو بیان کا موقع دیا جائے، مجھ سے اجازت کرتے ہیں۔ میں تو ماشاءاللہ اس بارے میں غصہ کرتا ہوں، میرا تو یہ اہتمام ہے کہ ہماری بستی میں، ہماری بستی کے کوئی بھی عالم دین آ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ان سے استفادہ کریں، لیکن اس طریقے سے یہ اجازت کا سلسلہ ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنا شعور ہے کہ بھئی اس منبر پر، اس کرسی پر کس کو بٹھایا جائے، اس سے دین کی باتیں سنی جائے۔ دیکھو ایک بات سنو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی باعث کسی دوسری بستی سے ہماری بستی میں آئے تو ہر باعث کو لا کر بیان کر دینا، ہر باعث کو لا کر تقالید کا پروگرام کر دینا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت تو لکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس بستی میں کوئی نیا واعظ آ جائے تو اس بستی کے معتمد علماء سے معلوم کیا جائے ہم ان سے استفادہ کریں یا نہ کریں۔ کتابوں کے سلسلے میں لکھا ہے آدمی کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے معتمد علماء سے پوچھ لے یہ کتاب میں مطالعہ کر سکتا ہوں۔ آج ہمارا معیار بدل چکا ہے۔ دیکھو دین کی باتیں کہنے سننے کا معیار کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ دین کی باتیں کسی بھی عالم ربانی سے سننے کا مقصد یہ ہے کہ جو بے دینی ہمارے اندر آئی ہے وہ بے دینی چھٹے اور دینداری ہمارے اندر آئے، یہ اصل مقصد ہے۔
اصلاح ہو، ماحول اچھا بنے، دینداری آئے، ضرورت انسان کے اندر پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو۔ اب ہمارا معیار کیا ہے؟ تو صاف بات کرتا ہوں، کوئی بیان رکھے نہ رکھے، سنے نہ سنے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب معیار کیا ہے؟ اب معیار ہے کہ فلاں بغیر کے ساتھ بہت بہترین لچھے دار تقریر کرتے ہیں، بہت ترنم سے پڑھتے ہیں، بہت راگلے مارتے ہیں، بات وہی معیار ہوتا ہے۔ بات کا معیار ہوتا ہے کہ فلاں کی نقل پر پڑھتے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ بیان کے اندر دوسروں کی نقل کرنا اور اسی طرح ترنم یہ مقصود نہیں ہے۔ بیان میں تو دین کی باتیں صحیح سیدھے سادے انداز میں قوم کو سمجھا دینا۔ بعض مرتبہ محررین حیثیت سے میری بھی غلطی ہوتی ہے، مجھے اگر دعوت دی گئی میں آ گیا تو آنے کے بعد میرا کام ہے کہ جس نے بلایا میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی کے گن گاتے رہوں۔ بیان تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کے رسول کی بڑائی بیان کرے، قرآن و سنت کی عظمت کو بیان کرے، دین کو بیان کرے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کبھی ضرورت پڑے تو تیزی کے ساتھ اس کو بیان کرے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ ہمارا ہر مزاج بدل چکا ہے، ہمارا مزاج تو یہ ہو چکا ہے کہ بیانوں کو ہم نے کام کی تفریح بنا لیا ہے۔ مفکر ملت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا کیا حال ہو گیا ہے کہ امت نے بعض کو کانوں کی تفریح بنا لیا۔ اسی لیے ارے تو بہت مزہ ہے، ارے تو اتنا ہوا کہ تھاکی یہ بیان ہوتا ہے، یہ بات ہے، یہ تو بیان کے نام پر فساد ہے۔ اور میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، بعض مرتبہ ابھی تو راتیں بڑی ہیں، بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی راتیں ہوتی ہے، 9 بجے، 9:15 بجے، بعض جگہ 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، کہیں 10 بجے کہیں 10:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے، پھر 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، کہیں 11 بجے، کہیں 11:30، کہیں 12 بجے بیان پورا ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فائدہ بتاؤں۔ عام طور پر ہمارے وہ بھائی جو بیچارے نماز کے پابند ہیں، ہر فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان بیانوں کا، ان بات کی مجلس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی غفلت سے، نادانی سے نماز چھوڑ چکے ہیں، مسجد سے دور ہو چکے ہیں، وہ بیچارے اللہ رسول کی بات کو سن کر مسجد میں آئے، نماز بن جائے۔ آج کل ان لمبی لمبی مجلسوں کا، دیر دیر کی مجلسوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے تک بیان ہوتا ہے، وہ بیچارہ بھائی جو پابند ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، صبح فجر کی نماز اس کی بھی غائب ہے۔ تو بیان اس لیے نہیں ہے کہ نمازی بے نمازی بن جائے، بیان تو اس لیے ہے کہ بے نمازی نمازی بن جائے۔ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنے ملفوظات میں، یہ بات موجود ہے ان کے، کہ دین کی ہر وہ مجلس، رات میں دین کی ہر وہ مجلس کہ جس مجلس کی تلاوت کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، ایسی مجلس کو قائم کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا ہم اپنی طبیعت کو بنائیں، مزاج کو بنائیں، کانوں کی تفریح، مزہ آنا، لطف آنا، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ کڑوی دوا ہوتی ہے وہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ چے خوش گفت یک روز دارو فروش، گر شفا بایدت دارو تل خروش۔ اتنی اچھی بات کے لیے ایک مرتبہ ایک دوا بیچنے والے ہیں کہ اگر تمہیں شفا چاہیے تو کڑوی دوا استعمال کرو۔ ہم اپنا ذہن بنائیں، ہم دین کی باتیں سنیں تو دین کی باتیں اس انداز سے سنیں کہ ہمیں دیکھنا ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچا ہے۔ بعض تو ہوتا ہے، حالات آتے ہیں کہ بیان ہوتا ہے 2 گھنٹے کا اور کام کی ایک بھی بات نہیں، ایک بھی بات کام کی نہیں۔ بیان 10 منٹ کا ہو، بیان 15 منٹ کا ہو، بیان ہر گھنٹے کا ہو، لیکن ہماری قوم کو کوئی دینی بات پہنچے، کوئی اچھی بات پہنچے، کوئی ہدایت کی بات پہنچے، کوئی کام کی بات پہنچے جس سے اس کے اندر دینداری آئے۔ جب تک ہم اپنا مزاج نہیں بنائیں گے، اپنا مزاج نہیں بدلیں گے کہ کانوں کی تفریح کے لیے اگر بیان سنا جائے، میرے بھائی پوری رات بیان سنتے رہے، کبھی بھی ہدایت مل جائے مشکل ہے۔ بعض علاقوں میں ایسا معمول ہے، 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو قرآن کریم کی مجلس کرتے ہیں، پوری رات قرآن کریم کی مجلس۔ یہ ڈھونگ کیا ہوا کچھ نہیں ہے، ڈھونگ ایسا ہے۔ اس طریقے سے مجالس انعقاد کرنا کہ آدمی سنتے سنتے اٹھتا جائے، بے ادبی کرنے لگے، سونے لگے، توہین کرنے لگے، اور جو صبح فجر کی نماز قائم ہو جائے، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا خاص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے، ہماری طبیعت ایسی بنی ہوئی، اللہ ہمیں ہدایت دے،
جب اس طریقے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں حمایت ہمیشہ حق کی کرنی چاہیے. جب بھی کہیں اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، اپنوں کا ساتھ. کیوں؟ میرا بھائی ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے محلے کا ہے، میرے خاندان، یہ بھاڑ میں جائے. شریعت کی اس کی کوئی بات نہیں. شریعت میں دیکھو حق کیا ہے، جو حق ہے اس کی حمایت کرو، جو حق ہے اس کی اطاعت کرو، اپنے کو نہ دیکھو. ایک موقع پر دو صحابی ایک گھاٹ پر جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ایک مہاجری نے کسی بات پر ایک انصار کو ایک لاکھ ماری. انصار نے فوراً پکارا، یا انصار، اے انصاریوں ہماری مدد کرو. مہاجری نے دیکھا کہ انصار آ جائیں گے تو مہاجری نے کہا، یا مہاجرین، اے مہاجرین ہماری مدد کرو. منافق اس زمانے میں تھے. منافق نے کہا، دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ انصار کو انصار ہونے کے ناطے، عصبیت کے ناطے، اور مہاجر کو مہاجر ہونے کے ناطے لڑایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام مبارک میں یہ باتیں پڑھی کہ اس طرح اختلاف ہوا. ایک مہاجری نے انصاری کو مار دیا تو مارنے پر اس نے کہا، یا المہاجرین، یا الانصار، یا المہاجرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے. ہمیشہ آدمی کو حق دیکھنا چاہیے اور حق دیکھ کر حق کی حمایت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا. شریعت اسلام میں ہمارا تمہارا کچھ نہیں. شریعت اسلام میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو سننا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت کے کان کو کھول دے کہ ہم دین کی بات کو تفریح کے لیے، مزہ لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے نہ سنیں. ہم ان دین کی باتوں کو اپنی اصلاح کے لیے، کہنے والا بھی اپنی اصلاح کے لیے کہے اور سنیں، اور سننے والے بھی اپنی اصلاح کے لیے کہے سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے